السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. میرے دوستو، ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی. اسی کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دوستو، ابھی خطبے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت کی اور ساتھ ہی ایک حدیث بھی تلاوت کی. قرآن کریم کے اندر جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد حدیث کی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اقیموا صفوفکم، کہ اپنے صف کو سیدھی کرو. آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر جو ہم اور آپ صف بناتے ہیں، صف بنا کر کے ٹھہرتے ہیں نماز کے لیے، اس صف کا طریقہ کیا ہوگا، بنانا کس طریقہ پر چاہیے. اگر کوئی شخص صف کے سیدھی رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، صف صحیح طور پہ بناتا نہیں ہے، یا پھر صف کو مکمل نہیں کر پاتا ہے، تو پھر اس کی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی ہے، ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی ہوئی بات کے اوپر جو بھی باتیں کہی جائیں گے ان پہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میرے دوستو، اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ جو ہم نماز میں صف بناتے ہیں، یہ صف کے اندر 3 واجبات ہیں، اور تینوں واجبات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے ان 3 واجبات میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، اس کو گناہ ملے گا. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم جو صف کے 3 واجبات ہیں ان میں سے تقریباً لوگ کسی نہ کسی ایک واجب کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس واجبات کو چھوڑ کر کے ہم نمازوں کے اندر داخل ہو رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ نماز ہماری ہو جائے گی، لیکن واجبات کے چھوڑنے کی وجہ سے، صف کے جو واجبات ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. اس مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھیے اور عمل کی نیت سے سنیے. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صف کے اندر جو 3 واجبات ہیں وہ اس طریقہ پر ہیں. سب سے پہلے واجبات کا نام ہے تسویہ، دوسرے واجبات کا نام ہے اتمام، اور تیسرے واجب کا نام ہے طراف. یہ 3 واجبات ہیں. ان تینوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا صف کا واجبات جس کو تسویہ کہا جاتا ہے. تسویہ کا مطلب یہ ہے برابر ہونا،
صف سیدھی ہونا۔ صف سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لکیر مصلی کے اوپر بنی ہوئی ہے اس لکیر کے اوپر ہم اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھیں اور کاندھے سے کاندھا کو ملائیں تو انشاءاللہ صف سیدھی ہوگی۔ صف کی جو ابتدا ہوگی وہ امام صاحب کے پیچھے مکمل اس کے پیچھے سے ابتدا ہوگی۔ کئی لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر پہلی صف مکمل ہو گئی تو دوسری صف میں دائیں طرف سے کھڑے ہو کر کے صف کو پھر مکمل کرتے ہیں، صف بناتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صف پہلی صف امام صاحب کے پیچھے، ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم صف کو بنائیں۔ امام صاحب کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا، عام طور پہ مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی جو کھڑا ہوگا مؤذن صاحب کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، تیسرا مؤذن صاحب کی بائیں طرف کھڑا ہوگا، پھر چوتھا آئے گا، پھر دائیں طرف کھڑا ہوگا، پانچواں آئے گا، بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اسی طریقہ سے صف مکمل طور پہ دونوں طرف مصلی کی تعداد صف میں برابر ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں تو آنے کے ساتھ ہی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ کس طرف مصلی کی تعداد زیادہ ہے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے ہم دائیں طرف جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس واسطے کہ دائیں طرف جو مصلی ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بائیں طرف کے مقابلے میں زیادہ اترتی ہے، اس لیے لوگ دائیں طرف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ امام صاحب مصلیوں کے بالکل درمیان میں ہونا ہے۔ اب درمیان میں اسی وقت ہوگا کہ جب آپ آ رہے ہیں اس حال میں کہ امام نے جماعت کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، یعنی جماعت مکمل طور پہ کھڑی ہو چکی ہے، تو اب آنے کے بعد آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ مصلی کی تعداد کس طرف زیادہ ہے۔ اگر دائیں طرف زیادہ ہیں تو پھر آپ بائیں طرف آ کر کے شامل ہوں، اگر بائیں طرف زیادہ ہیں دائیں طرف کم ہے تو پھر آپ دائیں طرف آ کر کے شامل ہو۔ یہ طریقہ ہم سبوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانکاری کے باوجود اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اور ایک ہی طرف سے کھڑے ہو گئے دائیں طرف اور بائیں طرف مصلیوں کی تعداد بالکل کم ہے، تو اب فقہائے کرام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ جتنے لوگ دائیں طرف زیادہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں آئیں، پہلی صف یا دوسری صف ہو، ہم نے گنتی کر کے دیکھنا۔ ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اگر ہم گنتی کریں گے تو پھر ہماری جو ہے جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے لوگ آنے کے ساتھ ہی فوراً دور سے ہی کھڑے چھک کر کے آتے ہیں، رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا۔ جب ہم آ رہے ہوں رکوع میں آرام سے ہمیں شامل ہونا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح مصلی کی تعداد زیادہ ہے، جس طرف زیادہ ہیں ادھر ہم شامل نہ ہو، بلکہ جس طرف کم ہے مصلی کی تعداد صف کے اندر ہم اس طرف جا کر کے شامل ہو جائیں۔ تو صف کو سیدھی کرنا ہے جس کو تسویہ کہا جاتا ہے، اور صف میں سب سے پہلا واجب ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے سیدھی کرنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب تکبیر کہہ دیا جاتا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف توجہ ہوتے، اور اگر کوئی آگے ہے تو اسے پیچھے کرتے، اگر کوئی پیچھے صف کے اندر ہے تو اسے آگے کرتے، اور صف کو مکمل طور پہ آپ سیدھی کر لیتے۔ کئی روایتوں میں تو یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن تکبیر کہہ دینے کے بعد صفوں کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک آپ جاتے اور سب کے صف کو آپ مکمل طور پہ سیدھی کرتے۔ صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب تمام کے تمام صحابہ کرام صفوں کو سیدھی کرنے کا اہتمام از خود کرنے لگ گئے ہیں، اور صفوں کے سیدھی کرنے کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت اب ان سبوں کو معلوم ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے اس کام کو روک دیا۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے جب اقامت کہا گیا، اب قریب یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ ایسا اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ایک طرف آپ کی نظر پڑی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک صحابی رسول صف کے اندر ان کا سینہ جو ہے آگے کی جانب جھکا ہوا ہے، آگے کو بڑھا ہوا ہے، ان کا سینہ آگے کی جانب بڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صف سے جو سیدھی صف تھی جہاں پہ ٹھہرنا تھا وہاں پہ ٹھہر کے نہیں بلکہ آگے تھوڑا ٹھہرے ہوئے تھے۔
یہ ہے اس کا مطلب۔ اس واسطے آپ کا سینہ جو ہے آگے کی طرف تھا۔ اگر کوئی شخص موٹا ہے، اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، یا جم کر کے پہلوان قسم کا آدمی ہے، اب اگر وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے اور صف سیدھی بھی اگر وہ کرتا ہے تو ان کا سینہ اور پیٹ جو ہے پہلے صف سے باہر جو اس کا نظر آئے گا۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ٹھہرنا ہے صف کے اندر، وہاں پہ ٹھہرنے کے بجائے وہ آگے ہو کر کے ٹھہر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سینہ جو ہے آگے کی طرف دکھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم سب سیدھی اس طریقہ پر کیا کرو جس طریقہ پر فرشتے اپنے صفوں کو سیدھا رکھا۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صف کو ٹیڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی وعید کی بات ہے میرے دوست۔ اگر جس شخص نے صف کو سیدھی رکھنے میں مدد نہ کی یا صف کے سیدھی رکھنے کا خیال نہ کیا، وہ ٹیڑھے پن کی وجہ سے اپنے ٹیڑھا پن جو ہے صفوں کے اندر رکھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صف کو ٹیڑھا رکھے گا اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صف سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں۔ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج نمازوں کے اندر ہماری صف مکمل طور پہ درست اور صحیح اور سیدھی نہیں ہوا کرتی۔ اتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صفوں کو مکمل طور پہ سیدھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تو یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ مؤذن تکبیر کہہ دینے کے بعد آپ ہر 4 صفوں کے بعد ایک آدمی کو متعین کرتے تھے کہ وہ صفوں کو سیدھی کرے، اور وہ مکمل نگرانی میں صفوں کو مکمل سیدھی کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ اور جب سب مکمل سیدھی ہو جاتی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نماز کی نیت باندھا کرتے تھے۔ یہ تھا میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان صفوں کو سیدھی کرنے کی اہمیت، اور وہ مکمل طور پہ وہ سیدھا رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے صفوں میں ٹھہریں تو سب کو مکمل طور پہ سیدھی کریں۔ اگر کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اسے ہم کہیں بھائی ذرا آگے کو آ جاؤ۔ کئی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اگر امام صاحب کھڑے ہو کر کے کہہ دیں کہ بھائی ذرا آپ آگے آ جاؤ، ذرا آپ پیچھے چلے جاؤ، تو گھور کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تکبیر کہہ لینے کے بعد کیا صفوں کو سیدھی کرنے کے لیے اس طریقہ پر اعلان کرنا، نام لے کر کے آگے آ جاؤ، پیچھے جاؤ، سب سیدھی کرو، کیا یہ درست ہے؟ کیا نماز اس سے ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صف میں آپ چل کر کے صف کو سیدھی کرتے تھے۔ کب؟ جب مؤذن صاحب اقامت کہہ دیا کرتے تھے، اس کے بعد اگر اقامت کے بعد گفتگو کرنا حرام ہوتا اور نماز اس سے فاسد ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر 4-5 صف کے برابر کے اوپر جو ہے ایک آدمی کو متعین کرتے تھے کہ وہ صف کو سیدھی کرے۔ کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صف سیدھی کرنے میں اقامت کہنے کے بعد اگر کچھ وقت لگ جائے تو نماز میں اس کے ذریعے سے خلل پیدا ہرگز نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ہماری صف درست نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے، آگے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں ضرور جماعت کے اندر خلل پیدا ہوگا اور دیکھنے میں یہ جو منظر اچھا نہیں لگا کرتا۔ اس واسطے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال کریں۔ صف کے واجبات میں سے سب سے پہلا یہ واجب تھا جس کو تسویہ کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صف مکمل طور پہ سیدھی ہو۔ سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڑی سے ایڑی اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے جب آپ ٹھہریں گے تو ایسی صورت میں صف مکمل طور پہ سیدھی ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال ہم سبوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے دوستو دوسرے واجبات صف کا یہ ہے اتمام۔ اتمام کا مطلب یہ ہے صف
مکمل ہونا. پہلے صف کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلا صف مکمل ہونا، کہیں بھی جگہ باقی نہ ہونا، پھر اس کے بعد ہم دوسری صف کا آغاز کریں. اگر کوئی شخص صف کو مکمل نہیں کرتا ہے اور مکمل کیے بغیر اسے معلوم ہے کہ ایک آدمی بازو میں ٹھہر سکتا ہے صف کے کنارے میں، پہلی صف میں یا دوسری صف میں کنارے میں ایک دو آدمی کی جگہ خالی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری صف جا کر کے درمیان سے شروع کرتا ہے یا تیسری صف درمیان سے شروع کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا. آج ہوتا کیا ہے، گرمی کا موسم ہے، اگر ہم کنارے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر وہاں پنکھا نہیں ہے، ہوا نہیں جا رہی، تو آدمی پھر وہاں پہ ٹھہرتا ہی نہیں. جہاں پہ کولر لگا ہوا ہے وہیں پہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جہاں فین کی ہوا نہیں جاتی، کولر کی ہوا نہیں جاتی، وہاں پہ ہم صف کو مکمل نہیں کرتے، وہاں پہ آدمی کھڑا ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد کیجیے کہ وہاں ایئر کولر نہیں تھا، پنکھے لگے ہوئے نہیں تھے مساجد کے اندر، زمین پہ یوں فرش بھی اچھے طور پہ نہیں تھا، اور یہ گدے دار قالین دار مصلی بھی نہیں تھا اس وقت میں، لیکن اس کے باوجود ان کی صف بھی سیدھی ہوتی تھی اور صف بھی مکمل ہوتی تھی. تسبیہ کا بھی خیال ہوتا تھا اور اتمام کا بھی خیال ہوتا تھا. تو میرے دوستو، نماز کے اندر جب صف ہماری مکمل ہوگی، اور جب صف مکمل ہونے کے بعد پھر ہم دوسرا صف جب اسٹارٹ کریں گے، تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہوگا نماز پڑھنے والوں. یہاں پہ آپ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ پہلے صف کے اندر کنارے میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، دوسرا صف تیسرا صف شروع ہو گیا، وہ مکمل طور پہ بھر چکا ہے. چوتھے پانچویں صف میں اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کی نظر اگر پڑ گئی کہ پہلے صف میں جگہ خالی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اب چوتھے صف کا آغاز نہ کرے یا چوتھے صف میں داخل نہ ہو، بلکہ پہلے صف میں آ کر کے اس جگہ کو مکمل کرے جو جگہ مکمل نہیں ہے، خالی. جائے کہ اس کے وہاں تک پہنچنے میں مصلیوں کو چیر کر کے کیوں نہ آنا پڑے. ایسی صورت میں مصلیوں کو چیر کر کے آنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم صف لگا رہے ہوں تو صف ہمارا مکمل ہو، اتمام ہو، اس کے اندر کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو. پنکھے کے نیچے جا کر کے ٹھہرنا، کولر کے نیچے جا کر کے بیٹھ جانا، پھر وہیں پہ جا کر کے نماز پڑھنا، اور پہلی صف دوسری صف مکمل نہیں ہوئی ہے تو جتنے لوگوں کی نظر میں پہلی صف کی وہ جگہ خالی ہے، دکھ رہا ہے اسے، وہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے. 5 منٹ میں نماز مکمل ہوتی ہے، اس 5 منٹ کی گرمی بھی آج کے دور میں ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے. 2 منٹ اگر تاخیر ہو گئی، نماز اگر لمبی ہو گئی، تو ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. خشوع اور خضوع اگر ہماری نمازوں میں ہوتا تو ہم پنکھے کے چلنے کا انتظار نہیں کرتے، کولر کے چلنے کا انتظار نہیں کرتے، یا پھر وہی جگہ کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ جہاں بھی مسجد کے اندر نمازوں کے درمیان ہمیں جگہ مل جاتی، وہاں ہم جا کر کے کھڑے ہوتے، اور صف کے اس واجبات کو ہم ہرگز نہیں چھوڑا کرتے. ان تمام چیزوں کے اوپر خیال کرنا اور صف کو مکمل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے. خشوع اور خضوع صحابہ کرام کے نمازوں کے اندر ہوا کرتی تھی. ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ایک غزوہ سے، غزوہ ذات الرقاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے جب واپس آ رہے ہیں، راستے میں آپ نے قیام کیا، رات کا وقت تھا. 2 صحابی کو ایک پہاڑ کے اوپر متعین کر دیا کہ آپ کھڑے رہو، ہو سکتا ہے کہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے. رب کائنات کی قسم ہے، وہ صحابہ کرام، ایک انصاری صحابی تھے اور دوسرے مہاجر صحابی تھے، یہ دونوں کے دونوں جب ڈیوٹی کے اوپر پہاڑ پہ لگا دیے گئے. یہ دونوں صحابی دن کے اندر جہاد کر کے آ رہے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر کے آ رہے ہیں، مکمل طور پہ تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو بچانے کے خاطر ان 2 صحابی کا متعین کیا تھا کہ تم اس طریقہ پر ڈیوٹی انجام دو، دشمن کو ہمارے تک پہنچنے سے مکمل طور پہ روکو. اب یہ صحابی رسول جب ڈیوٹی انجام دینے لگے تو دونوں کے دونوں صحابی نے مشورہ کیا کہ دیکھو دن بھر کے ہم تھکے ہوئے ہیں، اگر ہم دونوں اسی طریقہ پر کھڑے رہیں گے، پہرا دیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم میں سے دونوں کو بھی نیند آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک جو آدھی رات سو جائے، اور آدھی رات ایک کی ڈیوٹی جگنے کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آدھی رات دوسرا سوئے گا اور پہلا والا جگ کر کے وہ ڈیوٹی انجام دے گا.
چنانچہ باری کے مطابق ایک صحابی سو گئے اور دوسرے جو ڈیوٹی دے رہے تھے، اب وہ جگ کر کے ڈیوٹی دے رہے تھے تو اس نے یہ سوچا کہ بھائی میں جگ کر کے ڈیوٹی دے کر کے اپنا وقت کیوں فضول لگاؤں، چنانچہ اس نے یہ کیا کہ چلو ہم نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر وہ کھڑے ہو گئے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب نماز کے اندر جب کھڑے ہوئے، دشمن ادھر سے آیا، دیکھا کہ بھائی کوئی بھی پہاڑ کے اوپر نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہے جو کھڑا ہے، اس نے وہیں سے تیر لگایا کہ اسے زخمی کر کے مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حملہ کر دیں گے۔ ایک تیر لگا، نشانے پہ آ کر کے اس صحابی رسول کو لگتا ہے۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نشانہ جو ہے غلط ہو گیا، چوک گیا میں۔ دوسرا تیر نشانے پہ لگایا، وہ بھی آ کر کے صحابی رسول کو لگا۔ دشمن نے سمجھا کہ ہمارا نشانہ غلط ہو گیا، پھر تیسرا تیر چلایا، وہ بھی آ کر کے لگا۔ ادھر خون نکل رہا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے۔ خشوع و خضوع تھا، نماز سے محبت تھی اس طریقہ پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ خیال آیا کہ کہیں دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی ہمیں دی تھی اس کے اندر کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، فوراً آپ نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا۔ سوئے ہوئے صحابی کو جگایا تو دیکھا ایک نہیں بلکہ تین تین جگہ سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سویا ہوا صحابی یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جگا دینا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، مجھے یہ دل گوارا نہ کیا کہ میں توڑ دوں، نماز مختصر کر دوں، سورہ کہف کی تلاوت مکمل کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی دی ہے اسے بھی ہمیں نبھانا ہے، اس لیے ہم نے نماز کو مختصر کیا، پھر آپ کو جگایا۔ یہ تھی میرے دوستو نماز سے محبت۔ آج تو ہمیں اگر مچھر بھی اگر آ کر کے کاٹ لے تو ہم فوراً جو ہے شکایت شروع کر دیتے ہیں، بھائی یہ کیسی مسجد ہے، کیسی کمیٹی ہے، مچھر کے بھگانے کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر فین اگر کسی وجہ سے رک گیا دوران نماز تو ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، کمیٹیوں کے اوپر شکایتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائی صحابہ کرام کی اس قربانیوں کو دیکھو، کس طریقہ پر نماز سے محبت تھی۔ اگر ہمارے نمازوں کے اندر ایسے ہی محبت پیدا ہو جائے تو سب بھی ہماری مکمل ہوگی اور ہم فین کے نیچے ٹھہرنے کا اہتمام بھی صحیح طور پہ نہیں کریں۔ ایک صاحب ہے عربہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں یہ، ان کو دشمن نے تیر مارا، پاؤں کے اندر وہ زخم بن گیا۔ تیر اس طریقہ پر پاؤں کے اندر گھسا کہ اگر اسے نکالا جائے تو چیخ نکل جاتی تھی، درد کافی ہو رہا تھا اور درد بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس وقت کے حکیموں نے یہ کہا کہ اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، ان تابعین ان اللہ والوں کے دلوں میں نماز کی محبت اور نماز کی شغف اس طریقہ پر تھی، خشوع و خضوع نماز کے اندر ایسا تھا کہ جب نماز کے اندر داخل ہوتے تو یہ نہ دیکھتے کہ نماز کے باہر کیا لوگ کس طریقہ پر کیا کر رہے ہیں۔ جب پتہ یہ چلا کہ حکمہ نے کہا ہے، حکیموں نے کہا ہے کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو اس شخص نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، میں جب نماز نفل پڑھنے لگ جاؤں اور نماز کی رکعت جب کمپلیٹ ہونے لگے اور درمیان میں جب میں پہنچوں تو ایسی صورت میں تم اس تیر کو پکڑ کر کے کھینچ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نماز کے اندر داخل ہوئے اور نماز جب وہ پڑھنے لگے، منسلک ہو گئی نماز کے اندر، تو اس تیر کو پکڑ کر کے کھینچ دیا گیا، ذرہ برابر اسے احساس تک نہیں ہوا۔ نماز مکمل ہوا تو دیکھا کہ پاؤں کا تیر نکلا ہوا ہے، کہا کہ کیسا نکالے، تو اس طریقہ پر کھینچ کر کے نکالا۔ دیکھو نماز سے پہلے پاؤں کے اندر اس طریقہ پر درد تھا کہ حکیموں نے کہا کہ درد کو برداشت نہیں کرے گا تیر نکالنے کی وجہ سے، لہذا آپریشن کرنا اور پاؤں کاٹنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نماز کے اندر جب جاؤں تو میرے تیر کو نکال لینا۔ چنانچہ نکالا گیا اور محسوس نہیں ہوا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جب نماز کے اندر آتے ہیں ذرہ برابر ہم آپ گرمی کو برداشت نہیں کرتے، مچھروں کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ کولر لگا ہوا ہے، جہاں فین لگا ہوا ہے، جہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، وہیں پہ مصلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور باقی سب کو ادھورا چھوڑ کر کے وہاں کھڑا ہوا جاتا ہے جہاں جہاں فین کی ہوا جاتی ہے۔ جتنے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں اور صفوں کے اندر اتمام نہیں کرتے، صفوں کو مکمل نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے لوگ گناہوں کے اندر جائیں گے اور سارے کے سارے گناہگار۔ اس کے بعد صف میں میرے دوستو تیسرا واجب یہ ہے جس کو تراس کہا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پہ کھڑا ہونا، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہونا۔ آج اگر کوئی سیٹ صاحب ہیں، مالدار صاحب ہیں، کپڑا کسی نے اگر اچھا نیا پہن کر کے آیا ہے تو وہ جب سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو سبوں سے الگ تھلگ،
کوئی اگر کاندھا اپنا ملا بھی دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں بھائی کہیں کپڑا ہمارا گندا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صف میں جب کھڑے ہو تو اپنے کاندھا کو دوسرے ساتھی کے کاندھا سے ملاؤ۔ اگر ہم ملائیں گے نہیں، درمیان میں خلا رہے گا، خالی رہے گا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے درمیان میں شیطان کھڑا ہوگا، اور شیطان جب کھڑا ہوگا تو ہمارے وساوس دلوں کے اندر پیدا ہوں گے، اور ہمارا ذہن نماز کے اندر رہے گا نہیں، بلکہ ہم دنیا داری کے اندر چلے جائیں گے اور دنیا کا حساب کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملتا نہیں، بھائی گرمی کا موسم ہے ذرا الگ ہی کھڑے رہیں گے، ہوتا نہیں ہوتا بھائی گرمی کا موسم ہے تھوڑا سا الگ الگ کھڑے رہو، چپکیں گے تو پسینہ نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس مسئلے کو بیان فرمایا جس دور میں پنکھا نہیں تھا، جس دور میں کولر نہیں تھا، جس دور میں اے سی نہیں تھا، اس دور میں اسی ہوا، قدرتی ہوا کے اوپر لوگوں کا گزارا تھا۔ گرمی کی شدت تھی، 50 ڈگری گرمی ہوا کرتی تھی، عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر، پہاڑی علاقہ کے اوپر۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ٹھہرو، تمہارا کاندھا دوسرے کے کاندھا سے ملا ہوا ہونا چاہیے تاکہ شیطانی وساوس سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہو۔ آج تو الحمدللہ یہ تمام چیزوں کی سہولت ہے، اس کے باوجود اگر ہم صف کے اس واجبات کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم اور آپ گنہگار ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صف کے اندر 3 واجبات ہیں، تینوں واجبات کے اوپر ہر کسی کو عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا جس کو تسویہ کہا جاتا ہے یعنی صف کو سیدھی کرنا ہے، دوسرا جس کو اتمام کہا جاتا ہے یعنی صف کو مکمل کرنا ہے، ایک صف مکمل ہو پھر دوسرے صف کا آغاز کرنا ہے، اور تیسرا جس کو تراس کہا جاتا ہے یعنی کاندھا ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر کے ہم کھڑے ہوں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ہم سبوں کو ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔